جزیرہ ٹی وی نے دو پاکستانی سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات اگلے ہفتے پاکستان میں ہونے کا امکان ہے۔ مذاکرات کا دوسرا مرحلہ جمعے سے پہلے اسلام آباد میں ہو سکتا ہے۔ نور خان ایئر بیس پر امریکی لاجسٹک طیاروں کی آمد، اسلام آباد کے ریڈ زون جانے والی سڑکیں بند، سخت سیکیورٹی انتظامات، ہوٹلز خالی کروانے اور نئی بکنگ پر پابندی، حساس سرگرمیوں کا اشارہ۔ پنڈی اسلام آباد میٹرو بس سروس پمپ سے سیکریٹریٹ تک بند، ٹرانسپورٹ بھی معطل۔ حوثی تحریک کی آبنائے باب المندب بند کرنے کی دھمکی، سنا میں حوثی نائب وزیر خارجہ کا ڈونلڈ ٹرمپ پر امن میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام۔ آبنائے باب المندب عالمی تجارت کے لیے اہم بحری راستہ ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز دوبارہ بند کر دی ہے، جس کے بعد تجارتی جہازوں کی آمد و رفت بند ہو گئی ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز مکمل کنٹرول میں ہے اور صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ جہازوں کی نقل و حرکت بحال نہ ہوئی تو سخت کنٹرول برقرار رہے گا۔ ایران کا موقف خطے میں امن اور استحکام کے تحفظ پر مبنی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ہم جنگ بڑھانا چاہتے ہیں، نہ کسی تنازع کا آغاز کیا۔ ایران کسی ملک پر حملے کا ارادہ نہیں رکھتا، صرف دفاعی حق استعمال کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ، ایرانی عوام کے حقوق میں مداخلت کا الزام۔ دشمن ایران کو جوہری حقوق سے محروم نہیں کر سکتا۔ دشمن نے انفراسٹرکچر، اسکولوں اور اسپتالوں کو نشانہ بنایا، مقاصد میں ناکام رہا۔ پاکستان سے بہترین تعلقات کے بعد امریکہ کے لیے بھارت پر اعتماد کرنا مشکل ہو گیا۔ بین الاقوامی جریدے ایشیا ٹائمز کے مطابق پاکستان نے ایران امریکہ مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا۔ خطے کے معاملات پر بھارت کی سفارتکاری بالکل خاموش رہی۔ مودی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے محض تیل اور سپلائی کے نظام پر بات کی۔ پاکستان سفارتکاری کے ذریعے خطے میں امن کی بحالی کے لیے کوششوں میں مصروف رہا۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے امریکی اور ایرانی حکام سے مسلسل رابطے رکھے۔ برازیل کے صدر لولا ڈی سلوا کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات پر تنقید، دنیا کو روزانہ دھمکی آمیز ٹویٹس برداشت نہیں کرنی چاہیے۔ لولا نے ایرانی جنگ کے تناظر میں عالمی طاقتوں کے کردار پر سوال اٹھا دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل ارکان سے رویہ بدلنے کا مطالبہ کیا۔ موجودہ عالمی قیادت جنگ روکنے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ برازیلین صدر کا عالمی امن اور ذمہ دار سفارتکاری پر زور دیا گیا۔ امریکہ ایرانی آئل ٹینکروں اور تجارتی جہازوں پر قبضے کی تیاری کر رہا ہے۔ بین الاقوامی سمندروں میں ایرانی آئل ٹینکروں اور تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کا امکان ہے۔ اقدام کا مقصد ایران پر دباؤ بڑھانا ہے۔ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے امریکی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ امریکہ کی ایران کے ایٹمی پروگرام پر رعایتیں لینے کی کوشش ہے۔ خطے میں بحری کشیدگی میں اضافے اور عالمی تجارت متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ نواز شریف اور مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی گئی۔ کوٹلی ستیا میں اسکائی گلاس برج منصوبے اور لینڈ سلائیڈنگ روکنے کے لیے ماہرین کی خدمات لینے کا فیصلہ ہوا۔ متاثرہ علاقوں میں بحالی اور بنیادی سہولیات کی بہتری کے احکامات جاری کیے گئے۔ مختلف مقامات پر ہاسپٹیلٹی زونز اور 5 اسٹار ہوٹل بنانے کی منصوبہ بندی کی گئی۔ سڑکوں کی توسیع اور ملبہ فوری ہٹانے کی ہدایات بھی دی گئیں۔ نئے پارکس، زولوجیکل گارڈن اور ایکو زون جیسے سیاحتی و تفریحی منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ اور پاکستان سے حج 2026 کی قبل از حج پروازوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ ابتدائی مرحلے میں 1357 عازمین مدینہ منورہ پہنچے ہیں۔ مدینہ ایئرپورٹ پر پاکستانی حکام نے عازمین کا استقبال کیا۔ تمام حجاج کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب مرکزیہ میں رہائش فراہم کی گئی ہے۔ عازمین کو نصب کارڈ جاری کیے جا رہے ہیں اور انتظامات مکمل ہیں۔ آئندہ دنوں میں مزید حج پروازوں کی آمد جاری رہے گی۔